اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساعت یعنی قیامت کا علم اسی اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اسی اللہ کے علم کے ساتھ۔ اور جس دن وہ یعنی اللہ ان مشرکین کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم تجھے بتا چکے ہیں، یعنی عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے اور نہ کوئی ہے، اور جن کو وہ پہلے پکارا کرتے تھے وہ سب اس دن گم ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے۔ انسان بھلائی کی دعا کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ ایک دم بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے ہی لیے ہے، یعنی میں اس کا مستحق ہوں۔ نیز کہتا ہے کہ میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف کبھی لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے ہاں بھی بہتری ہوگی۔ ہم کافروں کو ضرور ان کے ان اعمال سے آگاہ کریں گے جو وہ کرتے رہے، اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اب کہہ دیجئے اے کافرو، تم غور کر کے مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے پھر تم نے اس کا انکار کیا تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو مخالفت میں بہت دور نکل جائے۔ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق و کائنات میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ وہ اللہ بالکل حق ہے۔ کیا تمہارے پروردگار کے لیے یہ امر کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے؟ یاد رکھو، یہ لوگ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری و حضوری کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اے رسول، اسی طرح اللہ غالب اور بڑا حکمت والا ہے، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی اللہ کا ہے، اور وہ بلند و برتر اور عظیم الشان ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا سرپرست اور کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان سب پر نگہبان ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کے ذریعہ یہ قرآن عربی زبان میں آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کی گرد و پیش رہنے والوں کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن یعنی قیامت سے ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اگر اللہ زبردستی چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم ہے ان کا کوئی سرپرست اور مددگار نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سرپرست و کارساز بنا لیے ہیں، حالانکہ حقیقی سرپرست اور کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ یہی اللہ میرا پروردگار ہے جس پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور چوپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، اس کے ذریعہ سے تمہیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز کی مثل یعنی مانند نہیں ہے، بڑا سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جو ہم نے بذریعہ وحی آپ کی طرف بھیجا ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، یعنی اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکین پر وہ بات بہت شاق ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اسے اپنی طرف پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور وہ لوگ تفرقہ میں نہیں پڑے مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یہ تفرقہ محض باہمی ضدہ ضدی یعنی باہمی حسد سے ہے، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی
کہ ان لوگوں کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی جائے گی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کے بارے میں اضطراب انگیز شک میں گرفتار ہیں۔ بس آپ اس دین کی طرف دعوت دیتے رہیں اور ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور کہیے کہ میں ہر اس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان کوئی بحث درکار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں بلا وجہ جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول بھی کیا جا چکا ہے، ان کی حجت بازی ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے اور ان پر خدا کا غضب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور میزان کو بھی، اور تمہیں کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ آگاہ رہو جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یعنی تکرار کرتے ہیں، وہ بڑی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، وہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں، مگر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کیا ان کے کچھ ایسے شریک یعنی خدا ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی؟ اور اگر فیصلہ کے متعلق طے شدہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ وبال ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ وہ جو کچھ چاہیں گے اپنے پروردگار کے ہاں سے پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی خوشخبری خدا اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کیے۔ آپ کہیے کہ میں تم سے اس تبلیغ و رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے، اور جو کوئی نیک کام کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول نے خدا پر جھوٹا بہتان باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں سے حق ثابت کرتا ہے۔ بے شک وہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں یعنی رازوں کو خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر خدا اپنے تمام بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں بغاوت پھیلا دیتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے ایک مقدار میں نازل کر دیتا ہے، اور وہ بندوں کے حالات کو جاننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ وہی ہے جو بارش برساتا ہے مایوسی کے بعد اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور قابل ستائش ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور جو چلنے پھرنے والے جاندار ان کے درمیان پھیلائے ہیں ان کا پیدا کرنا بھی ہے، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے گا قادر ہے۔ اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور وہ بہت سے کاموں سے درگزر کرتا ہے، اور تم زمین میں خدا کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے بحری جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے تو جہاز کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے اور بڑے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو ان جہازوں کو تباہ کر دے ان لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، اور اگر چاہے تو ان کے بہت سے لوگوں یا گناہوں سے درگزر فرمائے، اور تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جو ہماری آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا چند روزہ ساز و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے
کرتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حکم کو مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے تمام کام باہمی مشورہ سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر تعدی اور زیادتی کی جاتی ہے تو واجبی بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو ویسے ہی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر خدا کے ذمہ ہے۔ بے شک وہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اور ملامت تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر کرے اور درگزر کرے تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کا کوئی سرپرست اور کارساز نہیں ہے۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو گھبرا کر کہیں گے کہ آیا دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور کن آنکھیوں یعنی چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقی خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو خسارہ میں ڈالا۔ آگاہ ہو کہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی حامی و مددگار نہیں ہوں گے جو اللہ کے مقابلہ میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی دعوت پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ انکار کی کوئی گنجائش ہوگی، اور نہ ہی تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا، اور اگر وہ روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان مقرر کر کے نہیں بھیجا۔ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، اور ہم جب انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی پاداش میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عنایت کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں جمع کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ بڑا جاننے والا اور بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردہ کے پیچھے سے، یا وہ کوئی پیغام فرشتہ بھیجے اور اس کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کرے۔ بے شک وہ بزرگ برتر اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی صورت میں اپنی خاص روح بھیجی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنایا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس اللہ کے راستہ کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ خبردار، سب معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بے شک وہ قرآن اصل کتاب لوح محفوظ میں جو ہمارے پاس ہے بلند مرتبہ اور حکمت والا ہے۔ کیا ہم آج اس لیے نصیحت سے منہ پھیر لیں کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے نبی بھیجے ہیں، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو ان موجودہ منکرین سے زیادہ طاقتور تھے، اور پہلے لوگوں کی مثال یعنی حالت گزر چکی ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ انہیں اس ہستی نے پیدا کیا ہے جو غالب ہے اور ہمادان، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک راہ پاؤ، اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ یعنی خشک زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے تمام اقسام کی چیزیں پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، اور پھر اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو اپنے قابو میں کرتے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف
طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان لوگوں نے خدا کے بندوں میں سے اس کا جزو قرار دیا ہے۔ بے شک انسان کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ کیا خدا نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا؟ اور جب ان میں سے کسی کو اس یعنی بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے جسے وہ خدا کی صفت قرار دیتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا خدا کے لیے وہ ہے جو زیوروں میں پرورش پائے اور بحث و تکرار میں اپنا مدعا واضح نہ کر سکے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے۔ کیا وہ ان کی پیدائش اور جسمانی ساخت کے وقت موجود تھے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ محض اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر دیکھا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر راہیاب ہیں، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں آسودہ حال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم تو انہی کے نقوش پاک ہی پیروی کر رہے ہیں۔ اس نذیر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت بخش طریقہ لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم جس دین کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، تو ہم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی تایا اور اپنی قوم سے کہا میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور وہ ابراہیم اسی عقیدہ توحید کو اپنی اولاد میں باقی رہنے والا کلمہ قرار دے گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اور باوجود ان کی خلاف ورزی کرنے کے میں ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے ساز و سامان سے بہرہ مند کرتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو مشہور بستیوں یعنی مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے پروردگار کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ حالانکہ دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی روزی ہم نے تقسیم کر دی ہے، اور ہم نے بعض کو بعض پر کئی درجے فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں، اور آپ کے پروردگار کی رحمت اس مال و دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ سب لوگ ایک ہی طریقے کی ہو جائیں گے تو ہم خدا رحمان کا انکار کرنے والوں کے مکانوں کی چھتیں اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے، اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور تمہارے پروردگار کے ہاں آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدا کی یاد سے اندھا بنتا ہے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، اور وہ شیاطین ان اندھوں کو راہ راست سے روکتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تم سب عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے، اور ان کو جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں؟ بس اگر ہم آپ کو دنیا سے اٹھائیں تو پھر بھی ہم ان لوگوں سے بدلہ لینے والے ہیں، یا ہم ان کو آپ کے عین حیات وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، سو ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ بس آپ مضبوطی سے اسے تھامے رہیں جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستہ پر ہیں، اور بے شک وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑا شرف اور اعزاز ہے، اور عنقریب تم لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ پیغمبروں سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ آیا ہم نے خدا رحمان کے علاوہ بھی کوئی ایسے خدا مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں یعنی معجزے دے کر فرعون اور اس کے عمائد سلطنت کے پاس بھیجا، پس آپ نے ان سے کہا کہ میں عالمین کے پروردگار کا رسول ہوں،
بس جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو وہ لوگ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، یعنی مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں، اور انہوں نے کہا اے جادوگر اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ تو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو ایک دم وہ عہد توڑ دیتے تھے، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی، اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میری نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہ رہی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مجھے بتاؤ کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو ذلیل و حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اگر یہ برحق نبی ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ کیا اس کے ہمراہ فرشتے پر باندھ کر آتے؟ اس طرح اس فرعون نے اپنی قوم کو احمق بنایا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ بے شک یہ نافرمان قسم کے لوگ تھے، پس انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سب کو غرق کر دیا اور انہیں گیا گزرا اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو ایک دم آپ کی قوم والے چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ یہ بات محض آپ سے کج بحثی کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی بڑے جھگڑالو۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اگر ہم چاہیں تو تمہارے بدلے زمین میں فرشتے بسا دیں جو تمہارے جانشین ہوں، وہ تو صرف قیامت کی ایک نشانی ہے، تم لوگ اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دیکھو خیال رکھنا کہیں شیطان تمہیں اس سے روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ظالموں کے لیے ایک بڑے دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ خدا ان سے فرمائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مطیع و فرمان بردار بن کر رہے۔ حکم ہوگا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان پر سونے کے تھال اور جام گردش میں ہوں گے اور وہاں وہ ہر چیز موجود ہوگی جو دل چاہیں گے، اور آنکھوں کو لذت ملے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے ان اعمال کے صلہ میں جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کبھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے تو بہتر۔ وہ کہے گا کہ تم یوں ہی پڑے رہو گے، بے شک ہم تمہارے پاس دین حق لے کر آئے مگر تم سے اکثر حق کو ناپسند کرتے رہے۔ کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں؟ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے بھی جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر خدا رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار جو عرش کا مالک ہے اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ ان کو چھوڑیں کہ وہ بحث کریں اور تفریح کریں، یعنی کھیلیں، یہاں تک کہ ان کو اس دن سے سابقہ پڑے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ وہی ہے جو آسمانوں میں بھی خدا ہے اور زمین میں وہی خدا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جو حق کی گواہی دیں اور وہ جانتے بھی ہوں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، تو وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اور اسی اللہ کو رسول کے اس قول کا علم ہے کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اے رسول
درگزر کرو اور کہو سلام ہو یعنی خدا حافظ، ان قریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے رہے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے معاملہ کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے خاص حکم سے، بے شک ہم ہی ہر کتاب اور رسول کے بھیجنے والے ہیں، خاص تمہارے پروردگار کی رحمت سے، یقیناً وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے، مگر وہ لوگ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان ایک کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ آئے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت کفار بھی کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ عذاب دور فرما، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کو کہاں سے نصیحت حاصل ہوگی جبکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا۔ پھر انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا ایک دیوانہ ہے۔ بے شک اگر ہم کچھ وقت کے لیے یہ عذاب ہٹا بھی دیں تو تم لوگ لوٹ کر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے تھے۔ جس دن ہم سخت پکڑیں گے اس دن ہم پورا بدلہ لیں گے۔ ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں ایک امانتدار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس واضح دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار سے پناہ مانگ لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھ سے الگ ہی رہو۔ بس اس رسول نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یہ بڑے مجرم لوگ ہیں، ارشاد ہوا تم میرے بندوں کو ہمراہ لے کر راتوں رات نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، اور تم سمندر کو اس کے حال یعنی سکون پر چھوڑ دو، بے شک وہ دشمن ایسا لشکر ہے جو غرق ہونے والا ہے۔ وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور عمدہ مقامات اور آرام و راحت کا ساز و سامان جس میں وہ خوش و خرم رہتے تھے، اور ہم نے ان چیزوں کا وارث ایک قوم کو بنا دیا، بس ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی جو فرعون کی طرف سے تھا، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے جان بوجھ کر ان کو تمام جہانوں پر ترجیح دی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی جن میں کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ بے شک یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہماری یہی پہلی موت ہی ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ، قوت کے لحاظ سے یہ بہتر ہے، یہ قوم تبا، اور ان سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا کہ وہ مجرم تھے۔ ہم نے آسمانوں کو، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا مگر حق و حکمت کے ساتھ، مگر ان کے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ بے شک فیصلہ کا دن یعنی قیامت ان سب کا طے شدہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہ بڑا غالب اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گنہگار کی غذا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش کھائے گا، جس طرح گرم کھولتا ہوا پانی ہے، اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط تک لے جاؤ، اور پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، مزہ چکھ تو بڑا معزز اور مکرم ہے۔ یہ وہی ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے، بے شک جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ امن و سکون کی جگہ پر ہوں گے، یعنی باغوں میں اور چشموں میں، وہ سندس اور استبرق یعنی باریک اور دبیز ریشم کپڑے پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات اسی طرح ہے، اور ہم ان کی گوری رنگت اور بڑی آنکھوں والی عورتوں یعنی حوروں سے شادی کریں گے، وہ اس میں بڑے امن و سکون کے ساتھ ہر قسم کے میوے طلب کریں گے، وہ وہاں پہلے والی موت کے سوا موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے پروردگار کے فضل و کرم سے ہوگا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر بالکل آسان بنا دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا آپ انتظار کیجئے، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے خدا کی توحید و قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو وہ زمین میں پھیلا رہا ہے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کی آمد و رفت میں اس ذریعہ رزق یعنی بارش میں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا اور اس سے زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو آخر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد وہ کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ ہلاکت ہے ہر اس بڑے جھوٹے اور گناہ گار کے لیے جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے جب اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کے ساتھ اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ بس تم اسے دردناک عذاب کی خبر دے دو، اور جب اس کو ہماری آیات میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اور نہ ہی وہ ان کے کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو، اور اس نے آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔ اے رسول، ایمان والوں سے کہیے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے خاص دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کے ان سارے اعمال کا بدلہ دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے فائدہ کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر پڑتا ہے۔ پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی، اور ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور ان کو دنیا جہان والوں پر فضیلت عطا کی، اور ہم نے انہیں دین کے معاملہ میں کھلے دلائل عطا کیے، بس انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا مگر علم آ جانے کے بعد، محض باہمی ضد اور ظلم کی وجہ سے۔ بے شک قیامت کے دن آپ کا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جن چیزوں میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ اے رسول، پھر ہم نے آپ کو ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے، بس آپ اس کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے، وہ اللہ کے مقابلہ میں آپ کو ہرگز کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ یقیناً ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، اور اللہ تو پرہیزگاروں کا ساتھی اور پشت پناہ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سرمایہ اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کی مانند قرار دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے؟ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا۔ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، اور اللہ نے باوجود علم کے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے؟ اللہ کے بعد کون ایسے شخص کو ہدایت کر سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے، یہیں ہم مرتے ہیں اور یہیں جیتے ہیں، اور ہمیں صرف گردش زمانہ ہلاک کرتی ہے، حالانکہ انہیں حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی بنا پر ایسا کہتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست لوگ خسارہ اٹھائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا اپنے فیصلے کا منتظر ہوگا، اور ہر گروہ کو اس کی کتاب یعنی صحیفہ عمل کی طرف بلایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری کتاب یعنی دفتر عمل ہے، بارے میں حق و سچ کے ساتھ بولتی
ہوتی ہے ہم لکھتے یعنی لکھواتے رہتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہا جائے گا میری آیتیں تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں مگر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، بس ایک گمان ہے جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں واضح ہو جائیں گی اور وہ چیز ان کو گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اس طرح نظر انداز کریں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات یعنی حاضری کو بھلا دیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکہ میں مبتلا کیا۔ بس وہ آج نہ تو اس دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کو معذرت یعنی خدا کو راضی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بلکہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے اور وہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔